اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا جو لیسن ہے وہ کتاب الحج کی بات چل رہی ہے، اور کتاب الحج کے اندر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب التمتع۔ باب التمتع، اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی بار بار توفیق عطا کرے۔ حج کی کل 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم حج افراد، دوسری قسم حج قران، اور تیسری قسم حج تمتع۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت کی جائے، عمرے کی نیت شامل نہ ہو، اور جائے اور جا کر وہ حج کرے۔ اور حج افراد کا مکمل طریقہ ہے جو انشاءاللہ آگے اس کی طرف اشارہ آ بھی رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں حاجی پر قربانی کرنا فرض نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج قران ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے جی، قارن یقرن سے ہے قران ملانا۔ تو حج قران کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور عمرے پر ہی حج کو داخل کیا جاتا ہے، احرام کھولا نہیں جاتا۔ اور تمتع یہ ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے، جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام نئے سرے سے باندھ کر حج کے اعمال کیے جاتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 اور بعض اوقات 13 بھی، تاخیر کی صورت میں اگر کوئی رکنا چاہے مینا میں۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ تو ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حج تمتع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ تھا حج قران، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تمنا کی وہ تھا حج تمتع۔ تو اس لیے علماء کرام نے کہا ان تینوں میں جو افضل ترین حج ہے وہ ہے حج تمتع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عذر کی بنا پر تمتع نہیں کر سکے، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے قربانی کو لے کر چلے تھے جو حج کے جانور ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تمنا کی کہ اگر میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ چلا ہوتا تو میں بھی تمتع کرتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور لے کر چلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس باب کی، باب التمتع کی پہلی حدیث کی طرف، جو کہ حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران الضبعی کی روایت ہے۔ قال کہتے ہیں سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن المتع، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا حج تمتع کے بارے میں، متع کے بارے میں۔ متع سے مراد یعنی حج کے اندر متع، حج کے اندر تمتع۔ فأمرنی بها، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، پھر میں نے ان سے سوال کیا ہدی کے بارے میں۔ اچھا، ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اضحیہ۔ اضحیہ کہتے ہیں عام جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اور جو حج کے موقع پر جانور قربان کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہدی۔ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی۔ تو کہتے ہیں میں نے ہدی کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ فیہا، اس میں یعنی حج متع میں، حج تمتع میں، جزور، اونٹ ہے، او بقرۃ، یا گائے ہے، او شاۃ، یا بکری ہے، او شرک فی دم، یا پھر خون کے اندر شراکت داری ہے۔ کیا مطلب خون کے اندر شراکت داری؟ مطلب یہ ہے کہ جو اونٹ کے اندر 7 یا 10 لوگ یا گائے کے اندر 7 لوگ تک شریک ہو جاتے ہیں، حصے پڑ جاتے ہیں، تو یہ مطلب ہے شرک فی دم۔ قال کہتے ہیں وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا،
تو کچھ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. ناپسند کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، تو اب حج تمتع کرنا افضل ہے یا حج قران؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کے مطابق حج تمتع کرنا افضل تھا. تو حضرت نصر کہتے ہیں، صحابی نہیں ہے تابعی ہیں، کہتے ہیں فنمت، تو میں سو گیا، فرأیت فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا کأن انسانا ینادی، گویا کہ ایک انسان پکار رہا ہے. وہ مجھے پکار کر کیا کہہ رہا تھا؟ حج مبرور و متعۃ متقبلہ، اللہ آپ کا حج قبول کرے، یہ حج مبرور ہے، حج مقبول ہے. اور متعۃ متقبلہ مطلب آپ نے جو حج اور عمرہ کیا، کیونکہ حج تمتع میں پہلے الگ سے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حج کیا جاتا ہے، تو آپ کا یہ جو تمتع ہے یہ متقبلہ ہے، یہ قبول کیا جائے گا. کہتے ہیں فَأَتَيْتُ ابن عباس رضی اللہ عنہما فحدثته، میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، میں نے آ کر ان کو بتلایا. فقال، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر. اب مطلب انہوں نے اس خواب کو بہت اچھا جانا کہ میں نے حج تمتع کرنے کا کہا تھا، تو انہوں نے خواب کے اندر بھی تمتع کو دیکھا کہ حج تمتع کے بارے میں انہیں یہ کہا گیا حج مبرور و متعۃ متقبلہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ اکبر، سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو پسند کیا، حج تمتع کو پسند کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کی کیا ہے جی؟ ابو القاسم کی یہ سنت ہے. اس اعتبار سے سنت نہیں کہ آپ نے کیا، آپ نے تو حج قران کیا تھا جیسے کہ بتایا گیا، اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور یہ طویل حدیث ہے جو کہ 2 سلائیڈز کے اندر ہم مکمل کریں گے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا پورا طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بڑے آپ نے دھیان سے اس حدیث کو سننا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. قال، کہتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا. کیسے فائدہ اٹھایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر بالعمرۃ الی الحج، عمرہ کیا جو حج تک تھا. کیا مطلب عمرہ کیا حج تک؟ مطلب آپ کا حج قران تھا، حج قران میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر اس احرام پر باقی رہا جاتا ہے، اور پھر اسی احرام سے حج کیا جاتا ہے. وَأَهْدَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی، ہدی بھی دی. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ذی الحلیفہ کیا ہے؟ مدینے کا میقات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے میقات ذو الحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی کو چلایا. وَبَدَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی. فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کا تلبیہ کہا. ثُمَّ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ کہا. فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ لوگوں نے بھی اس طرح سے فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے بھی پہلے عمرہ اور پھر اس کو حج تک لے کر گئے. مطلب ایک ہی سفر کے اندر پہلے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، جس طرح کہ حج قران یا حج تمتع میں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جن کی قربانی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے قربانی کو چلایا تھا. فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذُو الْحُلَيْفَةِ، تو انہوں نے ذو الحلیفہ سے قربانی کو چلایا تھا اپنے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے قربانی کو ساتھ نہیں چلایا تھا. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قَالَ لِلنَّاسِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، جو تم میں سے جس نے بھی قربانی کو ساتھ چلایا ہے، مطلب اس کا حج قران ہو گیا نا. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، اب وہ چونکہ اپنے احرام پر باقی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی حلال نہیں ہے. لا يحل من شيء حرم منه، جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہوئی تھی، جن کاموں کا کرنا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک؟ حتی یقضی حجہ، یہاں تک کہ وہ اپنے حج کو پورا کر لے. اچھا، اور دوسری طرف وَمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْدَى، اور جس نے اپنی قربانی ساتھ نہیں چلائی تھی، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، تو وہ جائے بیت اللہ کا طواف کرے. وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَى، اور صفا مروہ کی سعی کرے.
وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، اور وہ یا تو تقصیر کروا دے، اور دیگر حدیث کے اندر وہ تقصیر یا حلق دونوں میں سے ایک کام کروا سکتا ہے، افضل جو ہے وہ حلق کروانا ہے، وَلْيَحْلِلْ، اور پھر وہ حلال ہو جائے، احرام کھول دے، حلال ہو جائے۔ اچھا پھر کیا کرے؟ یہ حج تمتع کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کے لیے جن کی قربانی ساتھ نہیں ہے۔ قربانی ساتھ ہے تو وہ تو حج قران ہے، اگر قربانی ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ حج تمتع۔ تو وہ کیا کرے؟ جا کر عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد بال وغیرہ کٹوا کے یا حلق کروا کے حلال ہو جائے، ثم لیحل بالحج، پھر حج کا تلبیہ کہے 8 ذی الحجہ کو، ولیہدی، اور وہ قربانی بھی کرے گا، کیونکہ حج تمتع کرنے والے پر قربانی کرنا بھی لازم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا، اور جس کو قربانی نہیں ملتی، اب ایک بندہ ہے جو حج تمتع تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، فَلْيَصُمْ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ حج کے اندر 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے روزے رکھے جب وہ واپس آ جائے، اپنے ملک میں واپس آ جائے تو 7 دن کے روزے تب رکھے اور 3 دن کے روزے حج کے ایام میں رکھے۔ سمجھا کہ نا؟ یہ کون جو حج تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اب اسی حدیث کے اندر ہے فطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قادم مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے طواف کیا، واستلم الرکن اول شیء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چھوا، ثم خب 3 اطواف من السبع، پھر 7 میں سے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، وہ جو تھوڑا پاؤں اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے ایسے بھاگے، وہ مشا 4، اور 4 چکروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں نارمل چلے، تو یہ 7 چکر تھے۔ وہ رکع، اور پھر 2 رکعات پڑھی، حین قضا طوافہ بالبیت، جب بیت اللہ کے طواف کو مکمل کیا، کہاں پر پڑھی؟ عند المقام رکعتین، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعات پڑھی، ثم سلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، فانصرف، اور پھر وہاں سے پھر گئے، کہاں گئے؟ فأتی الصفا، صفا کی پہاڑی پر آئے، فطاف بالصفا والمروہ 7 اطواف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ تک گئے تو 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا تک آئے تو 2 چکر ہو گئے۔ اس طرح اپنی سعی انہوں نے صفا سے شروع کی اور مروہ پر جا کر 7واں چکر مکمل ہوا۔ ثم لم يحلل من شيء حرم منه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوئی جو آپ پر حرام ہوئی تھی احرام کی وجہ سے، حتی قضا حجہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنا حج پورا کر دیا۔ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو قربان کر دیا یوم النحر، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کے دن۔ وَأَفَاضَ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، فطاف بالبیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، ثم حل من کل شیء حرم منہ، جب طواف افاضہ کر لیا نا 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر، یوم النحر جس دن حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، اس دن اس نے جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو 7 کنکریاں بھی مارنی ہے، اس نے قربانی بھی کرنی ہے، اس نے حلق یا تقصیر بھی کروانی ہے، اور اس نے طواف افاضہ بھی کرنا ہے، اور اختیار ہے چاہے تو طواف افاضہ کو وہ لیٹ کر لے طواف وداع تک۔ تو پھر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طواف افاضہ کیا، ثم حل من کل شیء حرم منہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا کیونکہ آپ نے 10 ذی الحجہ کے کام کر لیے تھے۔ وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدى، اور جنہوں نے اپنی قربانی ساتھ چلائی تھی، یعنی ان کا حج قران تھا، انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ فساق الہدی من الناس، تو پھر لوگوں میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے قربانی کو ساتھ چلایا تھا، تو انہوں نے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کیے۔ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے قربانی کو نہیں چلایا تھا ان کا حج تمتع تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحجہ کو نیا احرام باندھا اور حج کے سارے اعمال کیے۔ تو یہ وہ پیاری حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ تفصیلی بیان ہوا ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے جو حج کے
دورات وغیرہ کروائے جاتے ہیں، حج کی ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، اس کے اندر اس حدیث کا بنیادی کردار ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں جی حدیث نمبر 227 کی طرف۔ عن حفصة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما شأن الناس حلوا من العمرہ، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عمرے سے حلال ہو گئے ہیں، مطلب وہ آئے، انہوں نے عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، وہ حلال ہو گئے، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوئے۔ تو فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لبت رأسی، میں نے اصل میں اپنے سر کو کیا کیا ہے، میں نے اپنے سر کو لبدا، یلبد ہوتا ہے سر کے اوپر جیل وغیرہ لگا لینا، میں نے اپنے سر کے اوپر جیل وغیرہ لگا لی ہے، لبت رأسی وقلت ہدی، اور میں نے اپنی قربانی کو پٹے وغیرہ پہنا لیے، نشانی لگا لی، مطلب قربانی کے جانوروں کو نا کچھ ان پر علامات، کچھ ان پر کوئی چیز لٹکا دی جاتی تھی، ان کے گلے میں کچھ ڈال دیا جاتا تھا، کچھ کپڑا وغیرہ، کچھ ایسی نشانی جس سے ان کی پہچان ہو سکے کہ ماشاءاللہ یہ حج کے جانور ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکایا ہوا ہے تاکہ وہ پراگندہ نہ ہوں، ان پر غبار وغیرہ نہ پڑ سکے، چونکہ ابھی دن کافی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال ہونے میں، آپ نے اپنے احرام پر رہنا تھا، تو آپ نے اپنے بالوں پر وہ کوئی جیل کی طرح کی ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی جس کو بالوں پر لگایا جاتا تھا اور اس سے بال سارے چپک جاتے تھے۔ تو فرمایا میں نے اپنے سر کو تلبید کر دیا ہے اور میں نے قربانی کو ساتھ چلایا ہے، فلا احلو، تو اب میں اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا، حتی انحرا، یہاں تک کہ میں اپنی قربانی نہ کر لوں، مطلب 10 ذی الحجہ کو جب میں اپنی قربانی کر لوں گا تو پھر میں حلال ہو جاؤں گا۔ تو یہ بھی مطلب حضرت حفصہ نے جب یہ دیکھا نا کہ لوگ تو حلال ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا حج تمتع تھا، انہوں نے عمرہ کر کے حلال ہو جانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کیوں نہیں ہو رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی، انہوں نے وضاحت طلب کر لی کہ لوگ حلال ہو رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں اس لیے نہیں حلال ہو رہا کہ میں نے اپنی قربانی ساتھ لائی ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حج مکمل کرنے کے بعد ہی حلال ہوں گا، اور یہ لوگ چونکہ ان کی قربانی ساتھ نہیں ہے، حج تمتع کرنے والے ہیں، تو یہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گئے ہیں۔ ہم مزید ان دو احادیث کو پڑھ کر باب المتع کو آج مکمل کرتے ہیں تاکہ باب الہدی کو ہم اگلی نشست کے اندر پڑھ سکیں اللہ کی توفیق سے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ، متع کی جو آیت ہے اس سے مراد حج تمتع کی آیت، حج تمتع کی آیت نازل ہوئی اللہ کی کتاب میں، ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا حج تمتع، ولم ينزل قرآن يحرمه، کوئی قرآن ایسا نازل نہیں ہوا جو اس کو حرام قرار دے، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ، ایک شخص نے اپنی رائے سے یہ بات کہی ہے جو اس نے چاہا ہے۔ تو اب یہ شخص کون ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمران بن حسین یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا اس چیز کے بیک گراؤنڈ کو سمجھئے، ہوا اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت عمر ہیں، حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ پورا سال عمرہ کرنے کے لیے نہیں آتے اور بس حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو لوگوں سے جب یہ پوچھا کہ عمرہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا ہم حج تمتع کے اندر پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر حج کر لیتے ہیں، تو ہم حج کے ساتھ عمرہ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں سال میں دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا۔ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ آئندہ تم نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا بلکہ حج افراد یا حج قران کرو گے تم لوگ، تاکہ تم سال کے دوران بھی بیت اللہ میں آؤ اور آ کر حج تمتع کرو، تاکہ بیت اللہ سال کے دوران بھی آباد رہے، یہ نہ ہو کہ عام دنوں کے اندر کوئی عمرہ کرنے والا ہو۔ مطلب یہ وجہ تھی
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اجتہاد استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو تمتع سے منع کیا، تو حضرت عمران بن حسین اسی کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی متع کا حکم آیا ہے، حج تمتع کا حکم آیا ہے، ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا۔ اب اگر کوئی منع کر رہے ہیں تو وہ اپنے پاس سے منع کر رہے ہیں، مطلب کتاب و سنت سے اس کا جواز ملتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اگر کسی بڑے کی کوئی رائے ایسی آ جاتی جو کتاب و سنت کے مخالف ہوتی تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر ہیں، امیر المومنین ہیں، حالانکہ ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، ان کے حق پر اللہ، ان کی زبان پر اللہ نے حق کو لکھ دیا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن اس کے باوجود جب ایک چیز کتاب و سنت کے مخالف ہے تو حضرت عمران ہیں، صحابی ہیں، وہ اس کو کوئی پرواہ میں نہیں لا رہے، فرما رہے ہیں قرآن میں بھی آیت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ نے منع نہیں کیا، تو بعد میں کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ اور جو حضرت عمر نے منع کیا تھا اس کی ایک خاص وجہ تھی جو آپ کو بتا دی گئی، وہ علی مسلم اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نازلت آیت المتعۃ یعنی متعۃ الحج، کہ حج تمتع کی آیت نازل ہوئی، وَأَمَرَنَا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا، ثُمَّ لَمْ تَنزِلْ آیَةٌ تَنسَخُ آیَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، پھر کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو کہ حج کے تمتع کو روکتی، منع کرتی، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى مَاتَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات تک اس سے منع نہیں کیا، تو کوئی بعد والا آ کر کیسے منع کر سکتا ہے؟ وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُمَا، اور صحیح بخاری مسلم کا بھی اسی معنی کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر نے جو منع کیا تھا وہ ایک خاص حکمت کے تحت کیا تھا جو کہ کتاب و سنت کے مخالف تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس کا انکار کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ کہہ لیجئے ہم نے باب التمتع کو مکمل کیا، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو ہمارا باب الہدی ہے، آنے والے ہفتے میں ہم باب الہدی پڑھیں گے، اور مزید بھی جو حج کے اگلے ابواب آئیں گے اللہ کی توفیق سے ہم وہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس کلاس کا ٹائم 1 گھنٹے ہی ہے، آج کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس آدھے گھنٹے کی ہو رہی ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ وہی اپنے ٹائم کے مطابق 1 گھنٹے کی کلاس ہی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔